اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی بلاول بھٹو کو باری دینے سے انکار کر رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر پی ایم ایل این کو باری دینے پر آمادہ ہے اور عمران خان کو الیکشن سے زبردستی نکال کر اور پیپلز پارٹی سے پچھلی دفعہ نون لیگ کی حکومت بنوا کر شہباز شریف کو 16 ماہ وزارت عظمیٰ کا مزہ چکھوا کر ایک مرتبہ پھر اب اسٹیبلشمنٹ اپنے گزشتہ ٹینڈر کو ایبائڈ کرنے پر اگر آمادہ نہیں ہے اور جو اس نے پہلے وعدہ کیا تھا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ اس دفعہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کر دیں اور ان کی حکومت بنوا دیں، اگلی دفعہ ہم نون لیگ سے کہہ کر آپ کی حکومت بنوا دیں گے، یہ جو 50-50 کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور آصف زرداری صاحب نے چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی سمجھ کر اس ایگریمنٹ کو تسلیم کیا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ تو 16 مہینے اور ان 16 مہینوں میں تو ڈیمیج کنٹرول ہی نہیں ہونا، مہنگائی اور افراط زر اور دیگر مسائل نے بڑھنا ہے، لہٰذا نون لیگ اور ڈی فیم ہو جائے گی کیونکہ وہ حکومت میں آ کر عوام کو ریلیف نہیں دے سکے گی، تو ان 16 مہینوں میں حکومت نون لیگ کو دے دیتے ہیں اور الیکشن کے بعد فریش مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کے لیے حکومت نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے یا ان کے اعتماد کے ووٹ سے، یعنی پارلیمنٹ میں کولیشن گورنمنٹ نون لیگ کی سپورٹ سے بلاول 5 سال کے لیے بنا لیں گے، اور 5 سال کا عرصہ چونکہ کافی ہوتا ہے تو وہ زرداری صاحب کو امید تھی کہ اس اثناء میں بلاول نہ صرف یہ کہ عوام کو ریلیف دے کر پیپلز پارٹی کے ناراض ووٹروں کو پنجاب اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے منانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر چاروں صوبوں کی زنجیر بنانے کی کم از کم کوشش ضرور کر سکیں گے، کیونکہ جب تک آپ کو پورے ملک میں حکومت نہیں ملتی تب تک ظاہر ہے آپ اس طرح سے کام ہی نہیں کر سکتے، عوام کو ڈلیور ہی نہیں کر سکتے اور آپ عوام کو یہ سمجھا ہی نہیں سکتے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے زرداری صاحب کے متعلق تاثر بنایا ہوا ہے کہ وہ 10% ہے یا پیپلز پارٹی بہت کرپٹ ہے، اس تاثر کی نفی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت ہو، اور وہ حکومت پیپلز پارٹی کو اگر ملتی مرکز میں اور وہ کچھ دیر عوام کو ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوتی، تبھی وہ تاثر ہمیشہ کے لیے رفع ہو سکتا تھا، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی ابھی اتنی مقبول تو ہے نہیں اور اس کے پاس کوئی بھٹو صاحب جیسی کرسمیٹک شخصیت نہیں ہے، ایون بی بی جیسی بھی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے یا بغیر دوسری جماعتوں کو اپنے اتحاد میں شامل کیے، یعنی بغیر کولیشن گورنمنٹ بنائے وہ اکیلے گورنمنٹ بنا لے پورے ملک سے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ایسا تو ایڈونچر ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ بہترین آپشن تھی جو زرداری صاحب نے قبول کی کہ پچھلے 16 مہینے کے لیے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کی حکومت بنوا دی گئی مرکز میں، اور اب اگلے 5 سال کے لیے وہ بلاول کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی حکومت لینا چاہتے تھے مرکز میں، لیکن لگ نہیں رہا کہ ایسا ہو پائے گا کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن لے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، زرداری صاحب کا جو نیگیٹو امیج ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا اور عوام کو کوئی امیدیں نہیں ہیں بلاول سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس نوجوان نے کبھی کسی صوبے کی حکومت نہیں چلائی، جس نوجوان کے پاس صرف یہ کرائٹیریا یا یہ تجربہ ہے کہ وہ بھٹو کا نواسا ہے اور بے نظیر اور زرداری صاحب کا بیٹا ہے، اور جب وہ وزیر خارجہ بنا تو وہ جہاز سے ہی نہیں اترا اور وہ دنیا کے ملکوں گھومتا ہی رہا اور پاکستان کو کوئی اس نے فائدہ نہیں پہنچایا، تو پھر اب مرکز میں وہ اسے وزیر اعظم پاکستان کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کس طرح بٹھائے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اب شاید کچھ ایسی رپورٹیں مل رہی ہیں کہ عوام میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت نہیں ہے اور اگر وہ اپنے الیکٹیبلز پیپلز پارٹی پر ضائع کر بھی دے گی تو بھی وہ پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت نہیں بنوا کر دے سکے گی، اگر ایسا اسے کرنا ہے تو پھر اسے بے تحاشا دھاندلی کروانی پڑے گی، جو کہ ظاہر ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، نہیں تھوڑی سی دھاندلی تو بندہ کروا لیتا ہے، اب انے بعد دھاندلی کیسے کروائی جائے، تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ خبر درست ہو اور اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہو کہ چلو پھر ہم نون لیگ پر ہی محنت کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب بہرحال مقبول بھی زیادہ ہیں بلاول سے اور ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، اور خاص طور پر ان کے پاس پنجاب جیسے بڑے صوبے میں فین فالوئنگ ہے، تو اگر ان کے لیے تھوڑی بہت آہو کر بھی دی گئی، پری پول ریگنگ، پوسٹ پول ریگنگ اور پولنگ ڈے پر ریگنگ، تو خیر ہے ہلکے شلکے مینیج کر کے نون لیگ کی حکومت بن جائے گی اور کولیشن پارٹی سے ایک مرتبہ پھر شہباز شریف یا نواز شریف کے لیے سپورٹ مل جائے گی اور بلاول کی چھٹی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نون لیگ اتنی مقبول ہو گئی ہے؟ جو شہباز شریف کی 16 مہینوں کی حکومت نے جو ڈیمیج کیا ہے اس ملک کے ساتھ اور جو اسحاق ڈار کا ایڈونچر کیا ہے اس ملک
میں نواز شریف صاحب نے، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کو ذلیل کیا ہے اور ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان ان آخری لمحے میں بچا ہے، وہ بھی ظاہر ہے تمام تر کریڈٹ اس کا اگر بچا ہے تو وہ شہباز شریف کو جاتا ہے، ورنہ اسحاق ڈار نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شہباز شریف صاحب اسحاق ڈار کو فرانس اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، اور پیرس جا کر انہوں نے آئی ایم ایف بورڈ ممبران کی اور آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کی منتیں کیں اور دوسرے ملکوں سے سفارشیں کروائیں، اور بلاول نے بھی بلا شبہ اس میں کردار ادا کیا ہوگا، اور امریکہ کو اور دوسرے ملکوں سے آئی ایم ایف کو کہلوا کر اور ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ 9 مہینے کا شہباز شریف لینے میں کامیاب ہوئے، اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا فار دی ٹائم بینگ۔ لیکن اس میں اسحاق ڈار کا کوئی کمال نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کو جب بھی حکومت ملے گی وہ پھر اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنائیں گے، اور ایسے آدمی کو وزیر خزانہ بنائیں گے جس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیتا، اور جو جب آیا تھا پاکستان اور ڈالر 210 کا تھا اور وہ یا غالباً 204 روپے کا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اپنی فیس ویلیو سے 20-30 روپے اوپر ہے، میں اسے 180 پر لے کے آؤں گا، اور جب وہ پاکستان سے گیا تو ڈالر ٹرپل سینچری کراس کر چکا تھا۔ یعنی اس قدر ناکام ترین وزیر خزانہ پاکستان کی تاریخ کا، اور جو بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے یہ کہتا ہے کہ نہیں سارا قصور عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور حالانکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو نون لیگ کی ہی حکومت میں اسحاق ڈار سے پہلے چند ماہ وزیر خزانہ تھے، تب نہ تو معیشت کا اتنا برا حال تھا، اور نہ ہی مفتاح صاحب ان کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں 100% رول پی ٹی آئی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی مس مینجمنٹ اور آئی ایم ایف کو جو انہوں نے تڑیاں لگائیں اور ان کی باتیں نہیں مانی اور ایگریمنٹ کرنے میں دیر کی، اس کی وجہ سے یہ جو ڈیمیج ہوا معیشت کے ساتھ اور ڈالر کے ساتھ، یہ سب کچھ اسحاق ڈار کی اپنی نالائکی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن نواز شریف جب بھی وزیر اعظم بنیں گے وہ اسحاق ڈار کی قیادت میں ہی پاکستان کی وزارت خزانہ کو چلانا پسند کریں گے، اور یوں اسٹیبلشمنٹ آگ سے کھیلنے جا رہی ہے۔ اگر وہ بلاول بھٹو کی بجائے نواز شریف کو یہ سمجھ کر فوقیت دے رہی ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم رگنگ شیکنگ کروا کے حکومت بنوا دیتے ہیں، تو عوام اس سے خوش ہو جائیں گے اور نواز شریف انہیں کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بلے بلے ہو جائے گی، اور جو عمران خان اور پی ٹی آئی کی مخالفت کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ عوام بچے نہیں ہیں، اور جب تک انہیں ریلیف نہیں ملے گا، یہ کوئی ہوائی باتیں تو ہیں نہیں، جب چیزوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوں گی، ڈالر کنٹرول نہیں ہوگا، چینی آٹا دال کنٹرول نہیں ہوگی، تو عوام بھلا کس طرح سے خوش ہو جائیں گے نواز شریف سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ لہٰذا آپ بلاول کو لے کر آئیں یا آپ نواز شریف کو لے کر آئیں، جب تک آپ کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا فارمولہ نہیں ہوگا، جب تک آپ اکنامک ریفارمز متعارف نہیں کروائیں گے، تب تک آپ ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور اسحاق ڈار جیسا آدمی ظاہر ہے کوئی کیپیسٹی نہیں رکھتا پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے کی، اور نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے کا۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ چاہے جو بھی ایڈونچر کر لے، اس کا نتیجہ بدقسمتی سے کچھ اچھا آتا نظر نہیں آ رہا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عوام کو اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے دیں، اور پری پول رگنگ کی یہ جو پلاننگ آپ کر رہے ہیں یہ بند کر دیں، اور خاموشی سے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں اس کو وزیر اعظم بننے دیں، اس کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ یہ جو آپ کے دماغ میں سما گیا ہے کہ کوئی ہمارا ناپسندیدہ آدمی حکومت میں آ کے بیٹھ گیا تو ملک برباد ہو جائے گا، ایسا سوچنا بند کر دیں۔ کوئی بھی پاکستانی غدار نہیں ہے، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں۔ ان کی پالیسیاں، ان کی طریقے غلط ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یا وہ کوئی بھی غدار ہے۔ آپ سب لوگ اس ملک کا بہرحال بھلا چاہتے ہیں، لیکن اس بھلے کے لیے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا اور پیار محبت سے چلنے پہ تیار نہیں ہیں، اور آپ کی یہ جو ضد، انا اور ہٹ دھرمی ہے، اس کا الٹیمیٹ نقصان پاکستان اور پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔